اقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ اسلام. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الحبیب الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ. ہمارے اشرفی اسٹیج پر رونق افروز خانوادہ اشرفیہ کے شاہزادگان عالی وقار، انتہائی معزز اور محترم علماء اہل سنت، رائے پور اور چھتیس گڑھ کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے محترم ائمہ مساجد، محدث اعظم مشن کی مختلف برانچز کے انتہائی محترم اراکین اور معزز اور محترم حاضرین و سامعین، ہم اور آپ
اس مختصر سے پروگرام میں رب ذوالجلال کا اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ شیخ الاسلام والمسلمین، مرشد قوم، رہبر شریعت و طریقت، سیدی و مخدومی حضور علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ نے شب و روز کی بے پناہ محنت اور علمی کاوش کو مکمل کرتے ہوئے تفسیر اشرفی کے اس اشرفی کارنامے کو مکمل فرما دیا ہے۔ یقیناً this is a landmark in the 800 history of اشرفی سلسلہ۔ ہندوستان میں اشرفیت کے فیض کا بہتا ہوا یہ بحر بیکراں، جسے غوث العالم حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے اس خطے نے وصول پایا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اس پورے سب کانٹیننٹ میں اشرفی فیض کی بھیک اشرفی اولیاء اور علماء کے ذریعے انسانیت کی پیاس بجھاتی رہی، اور اب ایک ایسا دور آیا جب قلم، تحریر، ریسرچ، پبلیکیشن اور نشر و اشاعت دنیا کا سکہ رائج الوقت بنا، تو فیض اشرفی کو دنیا کو پیش کرنے کے لیے، اشرفی منگتوں کو اشرفی فیض عطا کرنے کے لیے، جہاں حضرت شیخ الاسلام نے اپنے زور خطابت سے، اپنی تقریروں سے، اپنے تبلیغی دوروں سے، اپنے واعظ و نصیحت کے پروگراموں سے، اپنی نشستوں سے، اپنے اقوال سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے علم و عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی صبح و شام سے، اپنی صبح آگہی سے، اپنے نالے نیم شبی سے دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی روحانیت کی پیاس کو بجھایا۔ تو اب حالات کے تقاضے کا جواب دیتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام نے تفسیر اشرفی کا وہ بے مثال کارنامہ اشرفیوں کے حوالے کر دیا جو صدیوں دنیا کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ مدنی آقا کے قرآن کو مدنی میاں کے لفظوں سے سمجھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ پاک تکمیل و تفسیر اشرفی۔
ہونے کے ساتھ ساتھ نعیمی بھی ہوں، اور میرے دادا استاذ صدر الافاضل فخر الاماثل عاشق اشرفیت حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے بھی خزائن العرفان کے نام سے تفسیر کا خزانہ سنیوں کو دیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفسیر کے ان خزانوں کو کھولنے کے لیے کچھوچھا شریف کے تفسیر اشرفی کی ضرورت دنیا کو آ پڑی تھی، اور حضور شیخ الاسلام نے یہ کارنامہ انجام دے کر صرف اشرفیوں پر نہیں بلکہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کا شوق رکھنے والی پوری دنیا پر اور پورے عصر حاضر پر احسان عظیم فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تفسیر کو ابھی تو علماء نے بھی پڑھنا ہے، ابھی تو اسے علوم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہمارے اسکالرز نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے رموز، اس کے اسرار، اس کے وزڈم اور تفسیر اشرفی کے ایک ایک جملے کے پیچھے عشق رسول کا جو سمندر موجیں مارتا ہے، تفسیر اشرفی کے ایک ایک سینٹنس کے پیچھے حقانیت، معرفت، صداقت اور عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کا جو کرنٹ بہ رہا ہے، ابھی اس پر سے پردہ نہیں اٹھا ہے۔ شاید رائے پور کے مسلمانوں کو، رائے پور کے اشرفیوں کو، رائے پور کے سنیوں کو اس طرح کے ایک اور پروگرام کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب آپ علماء سے یہ سنیں گے کہ یہ تفسیر اشرفی کیا ہے، اسے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور میں واقعی حیرت زدہ ہوں۔ I am stunned when Maulana Qari Imran Sahab was reporting that 395 sets have already been booked by our friends and Ashrafi lovers in Chhattisgarh area. کہ 395 سیٹ آپ نے بک کر دیے۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ رائے پور چھوڑنے سے پہلے مجھے قاری عمران صاحب یہ بتائیں کہ 500 سیٹ کم سے کم رائے پور اور چھتیس گڑھ کے دوستوں نے بک کرا دیے۔ صرف 105 سیٹ آپ نے اور بک کرانے کم سے کم، تاکہ 500 کا یہ فیگر لے کر میں برطانیہ جاؤں اور وہاں کے اشرفیوں کو چیلنج کر دوں۔ میں وہاں کے اشرفیوں کو یہ چیلنج کر سکوں کہ یہ ون ڈے کرکٹ انٹرنیشنل کا مقابلہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کی کسی سیریز کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اشرفی محبت اور غلامی کا کمپٹیشن اور ٹورنامنٹ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یہ خوشخبری مل گئی، ابھی تو رائے پور چھوڑنے میں 5 دن کا وقت باقی ہے۔ کیا عشق و محبت ہے، کیا فیضان ہے شیخ الاسلام کا۔ ابھی جب یوسف صاحب اپنی منقبت پڑھ رہے تھے تو میرا دل بھر آیا کہ کاش حضور شیخ الاسلام جسمانی طور پر یہاں تشریف فرما ہوتے اور
اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عشق و محبت کے متوالوں کا یہ منظر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حضور شیخ الاسلام زندہ باد۔ علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ۔ میرا یہ یقین ہے کہ اس وقت رائے پور سے کچھوچھے مقدسات تک تمام حجابات اٹھ گئے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام وہاں سے اپنی مسند پر بیٹھ کر اے رائے پور کے دوستوں تمہاری محبتوں کا نظارہ اپنی روحانی آنکھوں سے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بارگاہ مخدوم سمنہ میں ان کی دعائیں آپ کے لیے جاری ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 500 کا یہ فیگر پورا کر دیا گیا، اور اب میں ایک چیلنج لے کر یہاں سے جاؤں گا کیا بات ہے کہ بھئی جب رائے پور کے چھتیس گڑھ کے ایک چھوٹے سے انڈیا کے صوبے کے لوگ 500 سیٹ خرید سکتے ہیں تو یونائٹڈ کنگڈم کو تو زوم ہے کہ یہ دنیا کا لیڈنگ کنٹری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اب وہاں اپنے اشرفی دوستوں کو جہاں آپ کے اشرفی جوش و ولولے کی رپورٹ دوں گا، وہاں میں ان کو یہ چیلنج بھی کروں گا کہ they at least must match their love for Ashrafiyat with the Ashrafis of Raipur and Chhattisgarh۔ اللہ تبارک و تعالی اس جوش اور جذبے کو سلامت رکھے۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو سیرت النبی کمیٹی رائے پور کی دعوت لے کے آ رہا تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ اپنے آنکھوں سے میں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ اللہ اکبر، یہ اشرفی فیض سارے سنسار پہ برس رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے تفسیر قرآن کا یہ کام مکمل فرما دیا۔ رب کریم ان کے علم و فضل کے، روحانیت کے، عرفان کے سایہ کرم کو تا دیر ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، اور ان کے فیوز و برکات سے، ان کے علم و فضل سے ہم اور آپ ہمیشہ اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔